رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، علیکم بطاعت من لا تعذرون بجہالتہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی انسان کی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کہ جو دنیا میں بہترین طریقہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اصول اور قوانین یا ویلیوز کے معیار کو بدلا گیا ہے، اور اس بنیاد پہ لوگوں کو جو چاہیے لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں، اور جس سے بھاگنا چاہیے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پرابلم ہے زمانے کی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تقوی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ تقوی اپنائیں گے تو خود بخود انسان اپنے اقدار اور ویلیوز کی طرف آگے بڑھے گا اور اس کو اپنائے گا۔ لہٰذا جہاں پہ ایک طرف جو دنیا کی روش ہے کہ جو اقدار کے خلاف ہے، ویلیوز کے خلاف ہے، اور انسان کو اقدار اور ویلیوز سے دور کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف اس مشکل یا یہ جو غلط ماحول بنایا گیا ہے، اس سے نکلنے کا بھی بہترین طریقہ تقوی الہی ہے۔ ایسے حالات میں کہ جبکہ جن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے ہم کو اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ جو بھی قوانین ہیں کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتے ہیں، ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس میں انسانی فلاح و بہبود ہے، جس میں واقعی انسان کا فائدہ ہے، اس سے ہم کو دور کیا جا رہا ہے۔ وہ چیزیں کہ جو ہم کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، زوال کی طرف لے کے جا رہی ہیں، ہماری صرف خواہشات سے متعلق ہیں، ان چیزوں کی طرف نزدیک کیا جا رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، اس کو انسان کے اچھے اور برے ہونے کا معیار بنایا جا رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر انسان تقوی الہی کو اپنائے اور اللہ کے اس نظام کو اپنانے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ ان ساری چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر انسان دنیا کے راستے کی طرف، دنیا کے ماحول کی طرف بھاگے گا، اب ایسا ہوتا ہے سبھی تو خب یہ چیزیں جو ہیں تقوی کے خلاف ہیں۔ یہ جو دلیلیں ہم دیتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، بھی سبھی کر رہے ہیں تو ہم کو کیا پرابلم؟ خب یہ تقوی کے خلاف۔ ایسا ہوتا ہے سماج میں سبھی ایسا کرتے ہیں، ہاں پہلے تھا لوگ برا مانتے تھے لیکن اب کوئی برا نہیں مانتا۔ یہ جو دلیلیں دی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے نہ یہ آیت ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ کوئی مذہبی دلیل ہے، نہ کسی کا فتویٰ ہے، بس ایک معاشرے میں جو رائج جملے، اور شاید اسی لیے ہم اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں چونکہ ہماری خواہشات کو پوری کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ورنہ عقل کی بات ہے نا کہ جس چیز کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی جس کا سر و پیر نہ ہو، خالی فضا میں اڑتا ہوا ایک جملہ آ جائے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں۔ تو یہ جو اس طرح کے جملے ہیں یہ تقوی الہی کے خلاف ہیں، کیونکہ انسان کو نظام پروردگار سے دور کرتے ہیں اور خواہشات میں پھنساتے ہیں، برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، خرابیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ در واقع یہ انسان کو نظام پروردگار سے، تقوی الہی سے، اسلام سے، انسانی ویلیوز سے، انسانی اقدار سے دور کر رہی ہیں۔ ایسی سازش، ایسی خرابیاں، ایسے مسائل اور مشکلات سے بچنے کا راستہ بھی تقوی الہی ہے۔
اگر انسان تقوی الہی کو اپنا لے، خوب اس کی تفصیل ہے تقوی الہی کس اعتبار سے، کس معنی میں، ائمہ کی اطاعت، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی پیروی، قانون پروردگار کو تلاش کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، وہ پوری تفصیل ہے کہ اگر انسان تقوی الہی کو اپنا لے تو زمانے کے اور دنیا کی جو ساری مشکلات ہیں، خرابیاں ہیں، یہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہوں گی، بلکہ ہم اس سے لڑتے ہوئے اپنے صحیح راستے پہ آگے بڑھ جائیں گے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بطاعت من لا تعذرون بجہالتہ، تمہارے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے کہ جس کے متعلق نہ جاننا یا جس کی ناواقفیت تمہارے لیے عذر نہیں بن سکتی ہے۔ پہلے اس ترجمے کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی۔ پہلا حصہ تو خوب کلیئر ہے کہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ کس کی واجب ہے؟ کہ جس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو پہچانتے نہیں تھے، تو یہ کہنا ہم پہچانتے نہیں، آیا یہ واقعی عذر ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل ہو سکتا ہے کہ کافی ہے روز محشر جب اللہ ہم سے پوچھے تو کہہ پالنے والے ہم تو پہچانتے نہیں تھے؟ عقل انسانی میں معیار جو ہے اس کے مطابق آیا یہ عذر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس کی معرفت کا نہ ہونا یا جس کے متعلق انسان جاہل ہے، یہ چیز عذر نہیں بن سکتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کا پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے پہچانے بغیر ہم زندگی میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لازمی ہے، بنیادی چیزوں میں سے ہے کہ ایسی ذات کو یا ایسی ذوات کو ہم پہچانیں کہ جن کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے تھے اور یہ چیز عذر بن جائے۔ یہ بعنوان عذر قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے کی اطاعت تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ یہاں پہ مولا کائنات اس جملے کے ذریعے سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو کس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بلکہ اکثر جو ہمارے سامنے مشکلات آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کو کس کی اطاعت کرنی ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں یا یہ ہمت نہیں کر پاتے ہیں۔ بعض اوقات فیصلہ تو ہو جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن ہمت نہیں کر پاتے۔ خوب یہ جو صحیح ہے ٹھیک ہے کہ صحیح ہے، لیکن اب اس راستے پہ جائیں گے تو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے وہ غلط ہے لیکن کم سے کم سکون تو ہے۔ اس طرح سے آدمی سوچتا ہے، اگر چیز غلط ہے اس کی فکر۔ تو کبھی کبھی ہم پہچان نہیں پاتے، کبھی ہم پہچانتے نہیں، کبھی ہم ہمت، بہرحال تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے کہ ہم کو کس کی اطاعت کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی اہم ہے۔ جس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، یعنی ہمیشہ زندگی میں دو پہلو ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ہم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے دونوں کا پہچاننا ضروری ہے۔ اگر انسان صرف یہ پہچان لے کہ کیا چیز ہم کو فائدہ کرتی ہے، مثال کے طور پہ کھانے پینے کے اعتبار سے، اگر آپ نے دسترخوان کے اعتبار سے ہم کو یہ معلوم ہے کہ فلاں چیزیں فائدہ کرتی ہیں، ہیلدی غذا کھا رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کون سی چیزیں نقصان کرتی ہیں۔ ایک کوئی چھوٹی سی نقصان کی چیز کھا لیا، معلوم ہے اتنا سب کچھ اچھا ہیلدی کھایا تھا، بالفرض فوڈ پوائزن ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، بعض اوقات اس میں بڑھ جاتا ہے، تو یہ بڑی مشکلات کا ہے۔ اور یہ سلسلہ اتنا بڑھتے بڑھتے خوب زہر کھا لیا، زندگی سے ہاتھ دھو دیا ہے۔ تو یہ بھی پہچاننا چاہیے کہ کیا فائدہ مند ہے اور یہ بھی پہچاننا چاہیے کیا نقصان دہ۔ یہ جو ایک بہت نرم روش پیش کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا کام کریں اور ہم کو مثلاً ان نگیٹو چیزوں سے مطلب نہیں، غلط چیزوں سے، ٹھیک ہے وہ غلط ہے، ہم سے کیا مطلب، ہم تو صحیح ہیں نا۔ یہ غلط ہے، یہ روش نہیں ہے انسان کی زندگی کی۔ ہم کو صحیح بھی معلوم ہونا چاہیے، غلط بھی معلوم ہونا چاہیے، صحیح بھی پہچاننا چاہیے، غلط بھی پہچاننا چاہیے، تاکہ صحیح کے ساتھ چل سکیں اور غلط سے پرہیز کر سکیں، تب انسان کی زندگی۔ تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے۔ خوب ابھی اس پہلو پہ بات کریں گے کہ کس کی، چونکہ اس جملے میں یہ بات ہے کہ
تمہارے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے. تو یہاں پہ اس پہلو پہ گفتگو کریں گے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے. خود بخود وہ پہلو نکل آئے گا کہ کس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. سب سے پہلی ذات کی جس کی ہم کو اطاعت کرنی ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، اور بنیادی اطاعت بھی اسی کی ہے. اللہ کی اطاعت سب سے بنیادی اطاعت ہے. اگر انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کوئی مشکل ہی نہیں. قرآن مجید نے صریح حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. اللہ کی اطاعت کے بعد پھر جو نوبت آتی ہے وہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد پھر آپ کے جو جانشین تھے معصومین اہل بیت ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، جس کی طرف قرآن مجید نے حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور صاحبان امر کی. تو یہ جو سلسلہ ہے اطاعت کا، یہ ہم کو اطاعت کرنی ہے. یعنی یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے اس لیے ہم نے اطاعت نہیں کی. یہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ پہچانے. مثال کے طور پہ اگر انسان کو کوئی چیز کہیں سے ملتی ہے، بالفرض یہاں پہ کوئی آدمی اٹھے اور مثلاً آپ کو ایک گفٹ دے دے کہ آپ کو یہ بھیجا ہے کسی نے، تو خود ذہن میں سوال آئے گا نا کہ یہ گفٹ کس نے بھیجا، کیوں بھیجا. یہ فطری چیز ہے انسان کی کہ ایک چیز ہم تک آ رہی ہے، ایک فائدہ ہم تک پہنچ رہا ہے، تو یہ فائدہ کس نے پہنچایا. یہ اگر انسان نہیں معلوم کر رہا ہے تو یہ تعجب ہے، لیکن معلوم کرنا یہ اس کا حق ہے. خوب اتنی بڑی کائنات، ہمارا یہ جسم، ہماری یہ زندگی، یہ حیات، اس سے متعلق اتنی ساری نعمتیں، یہ ہم کو روز صبح سے شام پرفیکٹ اپنے ٹائم پہ ایک دم صحیح اعتبار سے مل رہی. ایک سانس انسان لے رہا ہے تو اس میں مثلاً ایسا نہیں کہ چلو ٹھیک ہے آدھے گھنٹے بعد لے لینا، چلے گا. سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، فضا میں آپ کو آکسیجن اپنے حساب سے ہر چیز ایک دم پرفیکٹ ٹائم پہ ہے. یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو نعمتوں میں نعوذ باللہ دیر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ کی یہاں دیر ہے ہی نہیں کسی چیز میں، ہر چیز ایک دم پرفیکٹ ٹائم پہ ہوتی ہے نا. بعض اوقات وہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. غلط ہے، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. دیر بھی نہیں ہے، اندھیر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہر چیز ٹائم پہ. وہ ہمارے حساب سے ہوتا ہے کہ دیر ہے، جو کچھ بھی اپنے ٹائم پہ ہم کو مل رہا ہے ذرا بھی اس میں ٹائم دیر نہیں ہوتی ہے. تو خب یہ ایک ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے، اور یہ راستہ بنتا ہے کہ ہم اس ذات کو پہچانیں. عقلاً یہ واجب ہے انسان کے لیے. جیسے ایک چھوٹے سے گفٹ کے لیے ہم کس نے بھیجا ہے، کیوں دیا ہے، کون صاحب ہے وہ، ایک چھوٹے سے گفٹ کے لیے. خوب پوری زندگی جس نے دیا اس کے لیے ہم کو فکر نہیں ہو رہی کس نے دی ہے، کون ہے وہ ذات. پہچانے، اللہ کی معرفت کے لیے قدم بڑھائے. اور یہ واقعی ہم اپنے وجود کو پہچانیں کہ ہم لوگ ہر روز اتنی ساری نعمتوں کو دینے والے کی معرفت کے لیے کتنا وقت صرف کرتے ہیں. ایک ایک سیکنڈ میں بے شمار اس کی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر لیتے ہیں، نہیں گن سکتے ہم اس کی نعمتوں کو. یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے، ضروری ہے، واجبات میں سے ہے، لیکن ہمارے امکان میں نہیں ہے، مگر پھر بھی ادا کرنا چاہیے. پالنے والے ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن خوب ایک تفصیلی چیز ہے، اس پہ گفتگو ہو بھی چکی ہے. نعمتوں کا صحیح استعمال خود ایک شکر ہے. ابھی ہم کو شکر کے موضوع پہ بات نہیں کرنی. تو یہ ساری نعمتیں جو ہم کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، اللہ دے رہا ہے، تو ہم کو پہچاننا چاہیے کون ذات ہے. واجبات میں سے ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے تھے اللہ کو اس لیے اطاعت نہیں کی؟ آیا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا قابل قبول. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے یہ بات کی جو مثلاً نان مسلم ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانتے. نہیں، ہم بھی اپنے غریبان دیکھیں ہم کتنا اللہ کو پہچانتے ہیں. ہاں، مسئلہ دوسروں کی طرف صرف نہ ہو، ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. ہاں، ہم میں ان میں فرق ہے، ہم ان کے جیسے نہیں ہیں، ان کی بنسبت پہچانتے ہیں، لیکن جو حق ہے پہچاننے کا، جو ہماری ذمہ داری ہے پہچاننے کی، اس حد تک ہم نہیں پہچانتے، اس کو آگے بڑھا. پھر اس کے بعد اسی پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے، لطف ہے اس کا کہ اس نے
انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں. وہ ہم کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اپنے اوصیہ کو ہمارے سامنے پیش کیا، اپنے جانشین اور خلیفہ کو پہچنوایا تاکہ وہ ہماری رہنمائی اور ہدایت کرتے رہے. آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین سسٹم ہے کہ اگر انسان ایک سرے کو پکڑ لے صحیح معنوں میں تو ممکن ہی نہیں کہ کہیں سے گمراہ ہو جائے. پورا ہدایت کا راستہ اس کے لیے ایک دم کلیئر. اور وہ بہت سارے لوگ کی جو مسلم نہیں تھے یا شیعہ نہیں تھے اور اس کے بعد وہ ایسے ہی ان کو ہدایت ملتی ہے. کوئی ایک سرا ان کو مل جاتا ہے، کوئی ایک راستہ مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ تحقیق کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے ذہن میں یہ جو ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں بلا وجہ نہیں ہے. ان سوالوں کے متعلق ہم کو کوشش کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ سوال میں کس حد تک ہم کو آگے بڑھنا ہے، کہاں نہیں بڑھنا ہے، کیا اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیں، حتماً سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا یہ جو سلسلہ ہمارے سامنے ہے، اب اس کے بعد آیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سرپیچی کر سکیں، اس کی اطاعت کی مخالفت کر سکیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، ہم کس کی اطاعت کرتے؟ اصل اطاعت اللہ کی ہے. اصل اللہ کو پہچان لیا تو خود بخود سلسلہ مل جائے گا. اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں، اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے اطاعت نہیں کرتے ہوں سرپیچی، آیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی جواب ہے؟ پالنے والے ہم پہچانتے نہیں تھے. روز محشر مثلا ہم سے سوال کیا گیا کہ تم نے مثلا فلاں کام کیوں نہیں کیا جو تم پہ واجب تھا، چاہے وہ نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، ضرورت مندوں کی ہیلپ سے متعلق ہو، خمس سے متعلق ہو، یا باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے متعلق ہو، حق کی حمایت سے متعلق ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے متعلق ہو. کیوں نہیں کیا؟ پالنے والے ہم پہچانتے نہیں تھے اللہ کو تجھے، پالنے والے ہم تیرا رسول کو نہیں پہچانتے تھے. یہ عذر قابل قبول ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم کو اس راستے میں کام کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. اسی مفہوم کی تائید پہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ ہے فَلِلَّهِ حُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ اللہ کے لیے قاطع دلیل یا حجت ہے. اس کی تفسیر میں فرمایا ہے، یہ امام کی حدیث ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اس گفتگو کو ختم کریں. امام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول للعبد یوم القیامت اکنت عالما، یقیناً اللہ قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھے گا کہ کیا تم جانتے تھے؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَفَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ، اگر وہ بندہ کہے گا کہ ہاں پالنے والے ہم جانتے تھے، تو اللہ سوال کرے گا کہ جس چیز کو جانتے تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہوگا. خب دوسرا مرحلہ، یہ ہمارے معاشرے میں بات مشہور ہے نا کہ مت جانو نہیں تو عمل کرنا پڑے گا. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ غلط ہے. نہ سیکھو نہیں تو عمل کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ غلط ہے. یہ اصلاً اسلام اس فکر کو قبول نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں آگے امام فرماتے ہیں وَإِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا، اگر وہ بندہ کہے گا پالنے والے ہم نہیں جانتے تھے، قَالَ لَهُ أَفَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلْ، کیوں نہیں تم نے سیکھا تاکہ عمل کرو؟ سوال ہوگا کیوں نہیں تم نے سیکھا تاکہ عمل کرو. فَيَقْسِمْهُ، اس طریقے سے اس کا مخاصمہ، اس کا حساب کتاب، اس سے سوال جواب ہوگا. وَذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہ ہے اللہ کے لیے قاطع دلیل، یقینی دلیل. یہ امام فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں، البتہ سبھی کے لیے، جب انسان جانتا ہے اور عمل نہیں کر رہا اس کے لیے بھی، نہیں جانتا اور نہیں عمل کیا اس کے لیے بھی. ہاں یہاں پہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ احکام کے بعض شق ہیں. مثلا ایک کھانا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے کہ نجس ہے کہ پاک ہے، کھا لیا، روز محشر سوال کیا کہ پالنے والے ہم نہیں جانتے. خوب یہاں پہ عذر قبول ہے، کیونکہ
اللہ کے قانون کے مطابق مراجع نے فتویٰ دیا. ایک لباس ہے، کپڑا ہے، انسان کو نہیں معلوم تھا کہ نجس ہے، اس نے پہن لیا، نماز پڑھ لی، روز محشر اس سے پوچھا گیا، پالنے والے میں نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے، عذر قابل قبول ہے. ان چیزوں کے بارے میں ہمارے یہاں مراجع کے فتوے موجود ہیں، روایات موجود ہیں، بہت ساری چیزیں، دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں، جو بنیادی احکام ہیں شریعت کے، جو معارف ہیں، جو دینی عقائد ہیں، جو وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملنی ہے، وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول کو نہیں پہچانتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کو، آج ہمارے معاشرے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق اتنی گفتگو ہے، اتنی باتیں ہیں، لیکن آیا ان ساری گفتگو کے پس منظر میں امام علی کی معرفت ہے؟ کتنی معرفت ہے؟ امام علی نماز کیسے پڑھتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، لوگوں سے کیسے ملتے تھے، دشمنوں سے کیسا ان کا رویہ تھا، دوستوں سے کیسا رویہ تھا، مسلمانوں سے کیسا رویہ تھا، نان مسلم سے کیسا رویہ. ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. پالیٹکس میں ان کی کیا نظر تھی، اکنامیکل سسٹم میں ان کے کیا اقدامات تھے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اس لیے ہم نے عمل نہیں کیا. پھر اللہ نے بھیجا کیوں؟ اگر ہر آدمی کے لیے یہ عذر معقول ہوتا تو پھر یہ قرآن یا رسول یا امام یا وصی اولیاء اوصیاء کو بھیجا کیوں گیا؟ یہ کہنے کے لیے کہ پالنے والے نہیں، ہم تو پہچانتے نہیں تھے، تو کوئی نہیں پہچانے گا، ہر آدمی بچ جائے گا. اصل یہ معقول نہیں ہے کہ انسان کہہ دے ہم جانتے نہیں اس لیے ہم نے اطاعت نہیں کی. لہٰذا اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، اس کے لیے ہم کو پہچاننا ہی پہچاننا ہے. بغیر پہچانے ہوئے ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ حل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی معرفت بھی ضروری ہے، رسول کی معرفت بھی ضروری ہے، اور ائمہ اطہار کی معرفت بھی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کی جس کا تعلق آج ہی کی تاریخ سے ہے، دو عظیم شخصیات کی ولادت کی تاریخ ہے. ایک جناب علی اکبر علیہ السلام
اور دوسرے بعض روایات کے اعتبار سے امام سجاد علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام دو عظیم شخصیات کی آج ولادت ہے. اس کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. اور اس کے بعد آنے والی 7 شعبان المعظم وہ تاریخ ہے کہ جس میں حضرت قاسم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باصاحب. ان تینوں مناسبتوں سے ہم سب کو یقیناً درس لینا چاہیے، لیکن بالخصوص ہمارے جوانوں کو درس لینا چاہیے کہ ایک جوان کی زندگی، خاص کر کے جو آج کی اصطلاح ہے کہ جسے کہتے ہیں نہیں، ٹین ایجرز جو ہیں وہ ان کے لیے بہت مسائل ہیں، وہ یا جو اس کے بعد کے مراحل ہیں. مسائل کیوں ہیں؟ مشکلات کیوں؟ مشکلات اس لیے ہیں کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو ہمارا راستہ ہے وہ ہم نے چھوڑا. ظاہر سی بات ہے، بہت فطری سی چیز ہے کہ ہم کو یہاں سے نماز کے بعد ہر آدمی اپنے گھر جا رہے ہیں. سب کو معلوم ہے گھر کا راستہ کیا. اگر وہ راستہ بدل دے تو مشکل پیش آ جائے گی، راستہ لمبا ہو جائے گا. لیکن جتنا راستہ بدلتا جائے گا اتنی مشکل پیش. در واقع جو معاشرے میں مشکلات ہیں، سماج میں مشکلات ہیں، یہ مشکلات اکثر ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے خود پیدا کیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو قانون اسلام ہے اس سے بچنے کے لیے اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو جو ہم کو مشکل دکھ رہی ہے اس مشکل سے بچ جائیں گے. جس کو ہم دیکھ رہے تھے وہ مشکل نہیں تھی، لیکن بچنے کے لیے جہاں جا رہے ہیں در واقع وہ مشکل ہے. اور یہ ہماری غفلت ہے کہ جو مشکل سے بچانے کی چیز ہوتی ہے اس کو مشکل ہم سمجھتے ہیں، اور جو مشکل ہوتی ہے اس کو ہم بچانے کی چیز سمجھتے ہیں. الٹا سمجھ رہے ہیں. یہ غفلت کی بنیاد پہ، بے بصیرتی کی بنیاد پہ. لہٰذا جوانوں کے لیے سب سے پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اس کا بہت سا حصہ تربیت سے بھی ہے اور دوسرے بہت سارے مسائل سے ہے کہ خوب ابھی اس ایج میں اگر آپ پوچھیں جوانوں سے، ایک سروے کیا جا سکتا ہے اس پہ کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا، کیوں زندگی جی رہے ہو. آیا اس ایج میں جوان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر نہیں معلوم ہوتا ہے تو اپنے معیار سے پیچھے ہے. وہ تھوڑا سا ہم لوگوں کے درمیان یہ بھی ہے کہ مثلا نہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. بڑا ہو کے اس کو کچھ اور سمجھنا ہے. اس وقت کا حصہ کچھ اور ہے، یہ ابھی کا حصہ. یہ سب کو معلوم ہے کہ کون سی چیز، مثلا اگر دیوار اٹھتی ہے تو ہم کو جس سمت میں دیوار اٹھانی ہے نیو اسی اعتبار سے ڈالی جاتی ہے. سمجھتے ہیں نیو وغیرہ، یہ پلر کا زمانہ ہے، دیوار بہت زیادہ نیو شاید اتنا نہیں ہے. بنیاد جو زمین کے اندر دیوار، ایسا تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نیو ایسے ڈال دو پھر جب اوپر ہوگی تو اس کو ایسے کر لیں گے. کہہ سکتے ہیں؟ بنیادی چیزیں بچپنے سے ہی کلیئر کرنی ہوتی ہیں، گھر کی تربیت سے، گھر کے ماحول سے، ان کو سمجھا کے بتا کے. ورنہ یہ کربلا میں 13 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، 18-20 سال کی عمر میں، 32 سال کی عمر میں، 26 سال کی عمر میں جو جوانوں نے اتنے شوق سے جان دی ہے اللہ کے راستے میں، آیا آج ہمارا جوان اللہ کے راستے میں کوئی اپنی محبوب چیز کو قربان کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہی ایج ہوتی ہے کہ عام طور سے بچے ٹین ایج میں یا اسی کے آس پاس ایک اپنے پسند کا بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے ایک پسندیدہ موبائل خریدتے ہیں. ان سے کہیے کہ اللہ کے راہ میں اس کو قربان کر دو. ہنس رہے ہیں بعض لوگ. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ ایک ہم نے مثال دی. اس کا مطلب کہ مقصد حیات ویلوز بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے ان کے لیے. پھر ہم کیسے بات کرتے ہیں کہ کربلا میں ہوتے، ہم یہ کرتے وہ کرتے. وہ ایک موبائل نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم کیسے اپنا کاروبار چھوڑتے، ہم کیسے اپنا گھر چھوڑتے، کیسے اپنا وطن چھوڑتے، کیسے اپنے پسندیدہ چیزیں چھوڑتے، کیسے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہوتے. اور آج کرنا نا، جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم کو یہی سب کرنا.
خود وہاں آئیں گے تو مولا نہیں، موبائل تو نہیں چھوڑ سکتے، باقی اور بتائیے. ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا. قربانی اپنے انتخاب و پسند کے حساب سے نہیں ہوتی ہے. یہ ہم نے ایک مثال دی ہے، بہت سی ایسی چیزیں. کسی کے لیے کپڑا اہم ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ اہم ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ اہم ہوتا ہے. تو بنیادی جو مسائل ہیں وہ حل ہونا چاہیے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ کربلا کی روشنی میں حل ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ چونکہ پھر وہی جو جملے مشہور ہوتے ہیں اور گھر والے، ارے ابھی بچے ہیں، ابھی تھوڑا دنیا دیکھ لیں، ابھی تھوڑا زندگی کا مزہ لے لیں، ابھی عمر ہی کیا ہے. یہ عمر ہی کیا کے چکر میں ابھی آج کے بچے یوں بھی کافی ایڈوانس زندگی گزار رہے ہیں، اپنے عمر سے کئی سال آگے کی زندگی گزار رہے ہیں. پھر اس میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ عمر ہی کیا ہے، جب آئے گی، اور اس آئے گی کے چکر میں وہ عمر نکل جاتی ہے، سیکھنے والی ہوتی ہے. ہم لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ابھی زندگی جو اپنی ان کو جی لینے دو، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا. یا مثلاً جو ہے وہ آزادی کی زندگی گزار لینے دو، فلاں ہے فلاں ہے. در واقع یہی ایج ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ طے ہوتا ہے کہ ہمارا جوان آزادی کی زندگی گزارے گا یا غلامی اور گرفتاری کی زندگی گزارے گا. اسی ایج سے اسلام دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہم کو فالو کرو تاکہ تم آزاد زندگی گزارو. اسلام کے مقابلے میں دنیا کی شیطانی طاقتیں دعوت دیتی ہیں، آؤ ہم تم کو غلام بناتے ہیں تاکہ پوری زندگی ہمارے غلام بن کے رہو. اگر اس ایج میں بچے کی فکر یہ آمادہ ہو جاتی ہے کہ مادیات اہم چیز ہے، مال و دولت اہم چیز ہے، وہ دنیا کی چکا چوند سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگتا ہے، تو پھر آگے اسی راستے پہ جاتا ہے. اب وہ مال دنیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ غلام ہو گیا. کبھی انسان کلچر کا غلام ہوتا ہے، کبھی دولت کا غلام ہوتا ہے، کبھی عہدے کا غلام ہوتا ہے، کبھی واہواہی کا غلام ہوتا ہے، کبھی شہرت کا غلام ہوتا ہے. یہ غلام ہے انسان. ان چیزوں کی بنیاد پہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ چیزیں کچھ بھی کروا سکتی. لیکن اسلامی جو ویلیوز ہیں، جو اسلامی قانون ہیں، قاعدے ہیں، یہ انسان کو غلامی سے آزاد. جو لوگ غلام تھے وہ کربلا نہیں پہنچ پائے. کربلا وہی پہنچے جو آزاد تھے. کوفے والے کیوں نہیں پہنچے کربلا؟ وہ غلام تھے کسی نہ کسی چیز کے. وہ تفصیلی چیز ہے، اس پہ بات ہوتی بھی رہتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. بہت سارے لوگ کی جو سرکار سید الشہداء کو آپ نے جب مدینے میں بتایا کہ جا رہے ہیں، مکے میں ملے، مکے میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بہت سارے مسائل پیش کیے، کئی جگہوں پہ دعوت دی، بصرے اپنا نمائندہ بھیجا، فلاں فلاں جگہ پہ نہیں آ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے غلام تھے. کربلا کے ان جوانوں، کربلا میں ہر طرح کے کردار موجود ہے. خواتین کا کردار موجود ہے، بچوں کا کردار موجود ہے، جوانوں کا کردار موجود ہے، بزرگوں کا کردار موجود ہے، مردوں کا کردار موجود ہے، عورتوں کا کردار موجود ہے. صرف رونے کی چیز نہیں ہے کربلا، سیکھنے کی چیز ہے کربلا. سیکھیں ہم کربلا سے. کون سی چیز تھی کہ جس نے ان جوانوں کو اتنی شجاعت و ہمت دی، حوصلہ دیا کہ وہ موت کی طرف اشتیاق کا اظہار کر رہے ہیں. لہذا یہی دو جوان ہیں نا، ایک جناب علی اکبر کا جملہ کہ ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے، کوئی فرق نہیں، اور ایک جناب قاسم کا جملہ کہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں. خوب یہ معرفت ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ مزہ ہوتا ہے. لہذا ہم اپنے جوانوں کو وہ تربیت دیں کہ مقصد حیات ان کے لیے کلیئر ہو، معارف کلیئر ہو، راستہ کلیئر ہو، قربانی کا طریقہ کلیئر ہو، تاکہ ان کے لیے یہ جو دنیاوی چکا چوند ہے یہ مسائل اور مشکلات کو پیدا نہ کر سکے. حالات حاضرہ میں وقت کم ہے، دو چیزیں ہیں جلدی سے ان کو ہم پیش کریں. یمن میں مسلسل جو ہے وہ بمباری اور حملات ہو رہے ہیں، اگرچہ بات اس طرح کی آ رہی ہے کہ مثلاً جنگ بند ہوگی اور یہ ہوگا اور فلاں سے باہر نکل گیا، لیکن عملی اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے جو مشکلات وہاں کے وہ مشکلات حل نہیں ہو رہے ہیں اور حملات مسلسل ہو رہے ہیں. بچوں کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں بہت ہی کثرت سے، حتیٰ بچے وہاں پہ ان کا قتل ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، جوان بوڑھے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، اچھے خاصے بے گھر ہیں. یہ تعداد ہم نے اس سے پہلے بھی پیش کی.
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان مسائل کو فراموش نہ کریں. سوشل میڈیا پہ حد اقل یا جو بھی ہمارے لیے طریقہ ممکن ہے ہم اپنے احتجاج کو پیش کرتے رہیں، درج کراتے رہیں، تاکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ مظلوم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی مظلوم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ مظلوم کو احساس دلاتے رہیں کہ جو بھی ہمارے لیے ممکن ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوسری چیز حالات حاضرہ میں کہ جو ہمارے موجودہ ملک کے حالات ہیں، کسانوں کا جو احتجاج ہے کہ جو در واقع ہندوستانی عوام کا احتجاج ہے اور عوام کے فائدے کے لیے احتجاج، وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اگرچہ حکومت اس بات کی کوشش کرے یہ ثابت کرنے کی کہ مثلاً یہ احتجاج کم ہو رہا ہے. خوب ظاہر سب کو معلوم ہے کہ یہ الیکشن کے پہلے سے جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ میں اتنا مضبوط ہیں یہ لوگ کہ ایک مرتبہ انسان اپنے سچ پہ شک کر سکتا ہے، لیکن یہ مہارت ہے، یہ بھی مہارت ہے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب کی جو اس حکومت میں اس کثرت سے دکھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ افسوس کی چیز ہے کہ ہمارے ملک کی توہین ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے. نا ایک بات یہ بھی، بہت سی باتیں الیکشن کے زمانے میں کہی گئی تھی کہ یہ بھی کہی گئی تھی کہ مثلاً امریکہ سے آگے نکل جائیں گے، اس ٹائپ کی مثلاً اتنا ہم ڈیولپ کر. اب اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے کہ مثلاً مالی حالات، شہروں کے حالات، یہ سارے اتنے ڈیولپ ہوں گے. نہیں، اب سمجھ میں آیا کہ نہیں، مثلاً اتنا جھوٹ بولیں گے کہ اس کے پریزیڈنٹ کو چھوڑ دیں گے، اتنا دھوکہ دیں گے کہ مثلاً اور دیکھیں واقعی آگے نکل رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو یہ جو بدترین حالات پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بالخصوص جو میڈیا کا رول ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، وہ جو ایک بچے کے حالات سامنے آئے کہ جس کو مارا گیا. کیوں مارا گیا؟ یہ میڈیا نے، خوب یقیناً جن لوگوں نے مارا بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، یقیناً ان کی غلطی ہے، انہوں نے کیا ایسا. کیوں ایسا انہوں نے کیا؟ ظلم کیا. کوئی بھی بچہ ہو، چاہے وہ ایک ہندو بچہ ہو، چاہے مسلمان بچہ ہو، کوئی بھی بچہ ہو، ایک پانی پینے کے لیے تھوڑی کسی کو اتنا مارتا ہے. اگر بالفرض اس نے غلطی بھی کی تھی تو اس کا بھی طریقہ تھا ایک، بالفرض اگر کی تھی. تو جہاں پہ یہ افراد کی خرابی ہے، وہیں پہ وہ جو موجودہ میڈیا کا رخ ہے، میڈیا لوگوں کے ذہنوں میں اتنا زہر بھر رہا ہے کہ اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کا ذمہ دار میڈیا ہے. اگر اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر آ رہا ہے اور لوگ نفرت ایک دوسرے سے پیدا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کسی کا قتل ہو رہا ہے، کوئی مار کھا رہا ہے، تو میڈیا اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، قانونی کارروائی لوگ نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ڈائریکٹ انوالو نہیں، لیکن انڈائریکٹ تو ہے انوالو. اور ایسا نہیں ہے کہ ایسی چیزیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہی ہے. یا وہ افراد کی جو اسٹیج پہ آ کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو بلا وجہ غلط طریقے سے، غلط اہداف کے لیے. تو کئی اعتبار سے آپ دیکھیں تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس سے ملک کی نہیں معلوم کیا فائدہ چاہتے ہیں، ہندو راشٹر اور فلاں چیز اور فلاں چیز. ارے جب ملک نہیں بچے گا تو کون سا راشٹر بنے گا؟ مالی اعتبار سے ملک دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، دوسرے اعتبار سے ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے، سیاسی اعتبار سے خراب ہوتا جا رہا ہے، عوام آپس میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بھی کیا بنے گا پھر اس کا؟ اتنی ساری تخریب کے بعد، اتنی ساری خراب کاری کے بعد. ابھی ایک بینک والوں کی نئی اسٹرائک اور ہڑتال شروع ہوئی ہے. خوب ٹھیک ہے، یہ در واقع وہ احتجاج اور یہ دونوں مل گیا. اگرچہ ابھی تک یہ لوگ بھی بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن ٹھیک ہے، اللہ نے عقل دی، اللہ باقی کی بھی ہدایت کرے انشاءاللہ. پرابلم یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ملک میں اکثریت ایسی ہے کہ جو ان چیزوں کو صحیح سمجھتی. نہیں، ان چیزوں کو صحیح سمجھنے والے بہت کم ہیں، بہت محدود ہیں. اکثریت سمجھتی ہے کہ غلط ہے، لیکن جس طریقے سے بولنا چاہیے بول نہیں رہی ہے. کاش ہر ایک کے اندر وہ بولنے کی ہمت، طریقہ، جرأت وہ آ جائے. اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کسانوں کا احتجاج ہے کہ در واقع ہندوستانی عوام کا احتجاج ہے، اس کا نام ہے کسانوں کا احتجاج، سب سے متعلق ہے. اس کی وضاحت بھی کی تھی کیوں.
باقی جتنے لوگوں کے مسائل ہیں وہ سب لے کے جڑ جائیں اور سارے مسائل کو ملا کے ایک مضبوط احتجاج ہو، اگرچہ ابھی بھی بہت مضبوط ہے، کیونکہ جب سے شروع ہوا تب سے نانے کتنے طریقے اپنائے گئے اس کو توڑنے کے لیے، لیکن الحمدللہ کہ وہ نہیں ٹوٹا، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ احتجاج باقی لوگ ملیں گے، مضبوط کریں گے، اور یہ ہندوستان کو ایک نئی جہت دے گا اور بہت ساری خرابیوں بربادیوں سے محفوظ کرے گا بہتر طریقے تک۔ لیکن ایسے نہیں، اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی، کچھ کرنا ہوگا، لہٰذا کیونکہ اپنے ملک کو بچانا، حالات کو بچانا، جو بے گناہ بلا وجہ قتل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو بچانا، چاہے وہ کوئی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ اسلام میں مظلوم کی حمایت ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ان کی حمایت کرنا یہ ہمارا مذہبی اور انسانی فریضہ ہے۔ لہٰذا ان مسائل میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے، کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لہٰذا ملک کے جو موجودہ حالات ہیں یہ اتنے بدتر ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں کہ اس وقت ہم خاموش نہیں رہ سکتے، چشم پوشی نہیں کر سکتے، ہم کو بولنا پڑے گا تاکہ یہ مسائل حل ہوں، ورنہ خاموشی کی بنیاد پہ تو مسائل سوائے اس کے کہ مزید خراب ہوں، اور ہر خرابی کا نقصان نتیجہ ہر ایک تک پہنچتا ہے، کوئی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم لوگ انشاءاللہ ایسے تحریکوں کو مضبوط کریں تاکہ ہمارا ملک محفوظ رہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔